السلام علیکم ایوری ون، میں محسن راتر ایشین نیوز وائر سے، اور میں آج بات کرنے جا رہا ہوں مولانا ندیم اقبال ثاقب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں آئے دن، اور ایک دو دن پہلے بھی ایسا واقعہ سامنے آیا، تو اس پر میں مولانا ندیم اقبال ثاقب کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ محسن راتر صاحب۔ آپ اس ایسے موقع پر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا۔ رد عمل بالکل ظاہر ہے کہ اگر والد کو یا والدہ کو گالی دی جائے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور ان سے بھی بڑھ کر جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس شخص نے بھی یہ جرات کی ہے وہ انتہائی بیہودہ اور گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ اس کو میں انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ کیسے وہ یعنی مطلب دماغ نہیں ہے یا کیا دماغ میں گوبر بھرا ہے یا کیا ہے ایسا شخص جس کی زبان سے مانو کہ گندگی نکل رہی ہے اور وہ پاخانے کی طرح اس کی بدبو پھیل گئی پورے ملک میں۔ اس قدر گھٹیا اور اس قدر اس طرح کے الفاظ اس نے اس ذات کی شان میں، اس ذات کے حوالے سے کہے ہیں کہ جس پر پوری کائنات متفق ہے، جس کے احترام میں، جس کی عقیدت میں، تو میں سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کرتا ہوں۔ یہ سماج دشمن عناصر ہیں، ان کو سماج میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ حکومت سے تو مطالبے ہیں ہمارے کہ ان کو تو کنارے کر دینا چاہیے، کسی جنگل میں باندھ کر پھینک دینا چاہیے کہ یہ سماج کو بالکل ختم کرنے والے ہیں اور سماج کے بھائی چارے کو یہ بالکل آگ لگانے والے ہیں۔ تو جس طریقے سے ان کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلائٹر ہیں، یعنی استحصال یہ انہوں نے پھیلایا ہے اور یہ ایکسپلائٹر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے اور انہوں نے زندگی میں پیغام کیا دیا ہے انسانیت کو؟ اللہ اکبر، یعنی سوچنے کا بھی کوئی مقام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جائے کہ پیغمبر تو ایک ایسے دور میں آئے ہیں جب دنیا بالکل سسک رہی تھی اور دنیا تڑپ رہی تھی اور دنیا بالکل کنارے تھی آگ میں گرنے کی۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ قرآن کہہ رہے کہ تم تو بالکل ایک کنارے پہ کھڑے تھے اور آگ میں گرنے ہی والے تھے۔ یعنی معاشرہ ایسا تھا۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا قوما جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش، کہ ہم تو جاہل قوم تھے، مردار کھانا اور زنا کرنا اور شراب پینا اور یہ ساری عادتیں ہمارے اندر تھیں۔ پھر پیغمبر آئے تو انہوں نے ہم کو جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ تو پیغمبر پر اس طرح کے الزام لگانا، وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے آ رہے ہیں واپس اور 10,000 کا لشکر ہے، چاہتے تو تہس نہس کر سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے کیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ انتم الطلقاء، جو خانہ کعبہ میں چلا گیا وہ معاف، جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا وہ معاف، جس نے ہتھیار ڈال دیے وہ معاف۔ تو وہ تو معافی پھیلانے والا اور معاف کرنے والا اور ہمدردی کے جذبات سے جذبات رکھنے والا، اس کے لیے ان کے لیے اس طرح کے الفاظ، یہ یا تو اسلام سے ناآشنائی کی بات ہے یا غلط فہمی کی بنیاد ہے۔ کسی نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہے، وہ یہ پتہ نہیں کون ہے یا کس طرح کی یہ سوچ ہے جو اس طرح سے گائیڈ کر رہی ہے، ورنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اپنے تو کیا غیروں نے تسلیم کیے ہیں۔ اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ پہلے کبھی کبھار سننے میں آتا تھا، اب تو یہ عام ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا تھا؟ کیوں بار بار ہندوستان کے اندر یہ جو پیس ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے اندر جو نہیں چاہتے ہیں کہ کبھی ملک میں امن وغیرہ قائم رہے؟ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔
9/11 کا جو واقعہ تھا اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں بڑی شدت کے ساتھ رونما ہوئیں. یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان دنیا کے لیے خطرہ ہیں، عالم کے لیے خطرہ ہیں، اور انہوں نے ان کی یہ تعلیمات ہیں، یہ ساری چیزیں. اس وقت پھر فرانس سے کارٹون شائع کیے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تضحیق کی گئی اور تمسخر اڑایا گیا. اور یہ سب دراصل حریت رائے کے نام پر کیا گیا کہ انسان کو آزادی ہے بولنے کی، وہ کچھ بھی اپنی رائے رکھ سکتا ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے کارٹون شائع کیے، اور پھر یہ جو اس طرح کی چیز تھی، یہ زہر تھا، یہ پھیلتا چلا گیا. دراصل مسلم دشمنی میں اور سیاسی طور پر ان کو کمزور کرنے کے لیے اور نئی نسل کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ یہ جو مسجد والے ہیں، قرآن والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، یہ دراصل یہ سازش ہے غیروں کی، اور خاص طور پر جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والی لابیز ہیں، وہ یہود کی ہوں، چاہے اس میں ہنود بھی ساتھ میں شامل ہیں، اور عیسائیوں کی بھی لابیز ہیں. یہ سب دراصل خائف ہیں مسلمانوں سے. مسلمانوں کی خلافت کو توڑ کر انہوں نے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں. یہ دراصل اسی لیے کہ پوری جو ورلڈ ہے اس کو یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، اور اب یہ کنٹرول ان کا برقرار رہے اس کے لیے یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں. ان پیغمبر کی ذات کو نشانہ بنا کر اس سے یہ فائدہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ سیاسی طور پر یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ مسلمان ڈر جاتے ہیں، اپنی تعلیمات کو اس طرح سے عام نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے شکوک اور شبہات لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. شکوک و شبہات کی وجہ سے لوگ اسٹڈی کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. جو کچھ تھوڑی بہت رغبت رکھتا تھا اسلام سے، اس سے بھی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار جب ان کا لیڈر ہی ایسا ہے تو اسلام کو کیا پڑھنا اور کیا ماننا. لیکن مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے نیلسن منڈیلا جب جیل میں تھا تو اس سے ایک بات کہی جاتی تھی، جیلر کہتا تھا، بلکہ گارڈ کہتے تھے کہ جتنا آپ کو مارا جا رہا ہے آپ ہنس رہے آگے سے. اس پر نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ڈیپتھ آف آپریشن کریٹس ہائٹ آف کریکٹر، کہ جتنا آپ کسی چیز کو دباؤ گے وہ اتنا مضبوط بنتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. 9/11 کے بعد لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو یہ اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، سازشیں ہی اس قدر تھی. لیکن اس کے بعد اسلام کو جتنا میڈیا پر لایا گیا، چرچے میں لایا گیا، تو لوگوں نے اتنا پڑھنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے اور جو مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے وہیں اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. اور جو چوکیدار بنے ہوئے تھے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ادھر، وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وہم میں تھے کہ شاید ہم نے اسلام کو تھاما ہوا ہے. اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے. جو اس کو پڑھے گا، اپنائے گا، اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو اس کو اپنائے گا نہیں، سیرت کو اپنے عمل میں نہیں لائے گا، تو کمزور ہوتا چلے جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسے واقعات جو ہوا ہے یا اس سے پہلے پاسٹ میں ہوا ہے، اگر فیوچر میں یہ پریکٹس کنٹینیو رہتی ہے تو یہ ہندوستان کی ساکھ پر اس کا کیسا اثر پڑے گا؟ ہندوستان نہیں بچے گا. ہندوستان کی خوبصورتی صرف اس بات میں ہے کہ یہاں دو مل کے رہتے. یہاں اس کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ایک آنکھ ہندو کی ہے، ایک مسلمان کی ہے. یہاں ایک کان مسلمان ہے، ایک ہندو ہے. یعنی مطلب اس کی خوبصورتی ان رنگوں میں ہے. یہاں جتنے مذاہب ہیں سب مل کر ایک کھوکھے سے چائے پی رہے ہیں اور ایک ہاسپٹل میں علاج کروا رہے ہیں. سب مل کر، سب کی دکانیں ہیں، کاروبار ہیں. اس کی خوبصورتی اسی میں ہے. اس کو اگر آپ یہ چاہیں کہ یہاں مسلمان ختم ہو جائیں، جین ختم ہو جائیں، سکھ ختم ہو جائیں، یہاں صرف ایک کمیونٹی رہ جائے، تو پھر یہ خوبصورتی ہندوستان ہی نہیں بچے گا. آخر پہ آپ مجھے بتائیں کہ حکومت سے مطالبہ کیا رہے گا اور مسلمانوں کے لیے پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے بڑا صاف اور شفاف کہ اس طرح کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں
جو سماج دشمن ہیں ان پر فی الفور کارروائی کی جانی چاہیے، ان کی ضمانتیں مسترد ہونی چاہیے، اور جب تک ان کے ہوش ٹھکانے نہ آئے ان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ نمبر 1، یہ ایک کردار نہیں ہے، صرف ایک آدمی کو نہ سمجھا جائے، اس طرح کے کئی کردار ملک میں گھوم رہے ہیں، کچھ الیکٹرانک میڈیا پر ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر ہیں، اور کچھ دکھتے رہتے ہیں جو اس طرح کا خوف ڈر کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، دوسروں کی کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی بھی جمعیتیں اور تنظیمیں ہیں ان کو مضبوط ڈیلیگیشن ترتیب دینا چاہیے، اور جہاں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں وہاں کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ ان سے ملنا چاہیے، پھر سپریم کورٹ تک جانا چاہیے، پارلیمنٹ میں آواز پہنچانی چاہیے، اور ایک مضبوط قسم کا قانون اگر یہاں بنتا ہے تاکہ کوئی کسی کی بے ادبی نہ کرے، کوئی کسی کی گستاخی نہ کرے، سب امن اور شانتی سے رہیں، تو ہی ہندوستان رہے گا۔ یہی میری مسلمانوں سے، خاص طور پر قانون اداروں سے اور پھر مسلمانوں سے، اور ایک اور اپیل ہے مسلمانوں سے خاص طور پر کہ وہ صرف جذباتی نعروں تک ہی نہ رہیں بلکہ سیرت کو پڑھیں، سیرت کو پھیلائیں، سیرت پر عملی پریکٹس کریں، اس کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو۔ جزاکم اللہ خیر۔